ذرا ملکی معیشت پہ پورے سال کیا اثر پڑا اس کی طرف بھی نظر ڈالیں گے۔ 2023 عام عوام کے لیے ایک بہت مہنگا سال تھا، اس لیے کیونکہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے اندر بیش بہا اضافے کے بعد ایک عام آدمی کے لیے وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ جو کہ وہ 2022 میں رکھتا تھا وہ مینٹین کرنا مشکل ہو گیا۔ ذرا کچھ نمبرز میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ مہنگائی کا سال کس طریقے سے رہا۔ اس سال پچھلے سال کے کمپیریزن میں تقریباً ڈبل جو تھی وہ مہنگائی کی شرح تھی۔ اس بار مہنگائی کی شرح جو ریکارڈ کی گئی وہ 42.6 ریکارڈ کی گئی، جبکہ 2022 کے اندر یہی مہنگائی کی شرح 29.3% تھی۔ چنے کی دال کی قیمت 2022 کے اندر جو تھی وہ 210 روپے کے قریب تھی، بڑھ کے 250 روپے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ماش کی دال 400 روپے سے 600 روپے کے قریب پہنچ گئی ہے، اور مسور کی دال جو ہے وہ 260 سے 390 تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی ایک عام شہری کے گھر کے بجٹ کے اندر تقریباً 100% کا اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے۔ چینی جنوری میں 110 روپے کی تھی، پھر 2023 کے ہی مڈ کے اندر یہ تقریباً 220 روپے تک پہنچ گئی، اور اب حکومتی مداخلت کے بعد یہ تقریباً 140 روپے پر ہے۔ اسی طریقے سے درجہ اول گھی کی قیمت 590 سے ہو کر 480 تک اس کو گرایا گیا، ایٹ لیسٹ کچھ ڈاؤن کیا گیا۔ کوکنگ آئل 630 روپے پر آ گیا تھا، سستا ہو کر 520 تک بھی کیا گیا، یعنی it was a mix and match۔ اگر آپ mid of 2023 تک دیکھیں تو مہنگائی بہت بڑھ چکی تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے آ کر کچھ کوشش کی۔ اسی سال کے اندر بہت اہم معاملات ہوئے۔ اس بار سودی جو واپسی ادائیگی واپس کی ہے ہم لوگوں نے، اس کے اندر بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ٹوٹل 43% اضافہ ہوا ہے جو انٹرسٹ کی پیمنٹس پاکستان نے کرنی تھی اپنے لونز کے اوپر، اور یہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں 43% کا مطلب یہ ہے کہ اس بار 4.83 ہزار ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہیں یہ سودی ادائیگیاں۔ ناٹ جسٹ دیٹ، معیشت کے لیے یہ سال انٹرسٹنگ اس لیے بھی رہا بیکاز مالی سال 2022-23 میں معیشت کی شرح نمو 1% سے بھی کم ہو گئی، یعنی 0.29% پر ہم لوگ رہے۔ 2024 کے اندر جی ڈی پی کی شرح نمو 2.5% تک ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، یہ اسٹیٹ بینک کا تخمینہ ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر ابھی بھی کو بہت اپریشیبل لیول تک نہیں ہے۔ ٹوٹل بینکس کو اور اسٹیٹ بینک یعنی پرائیویٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کو ملا کر ہمارے پاس 12 ارب 85 کروڑ 57 لاکھ ڈالر ہو چکی ہے، کمرشل بینکوں اور اسٹیٹ بینک کو ملا کر۔ اچھا، اسی سال کے اندر ہم لوگوں نے تقریباً جون میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ دیکھا۔ یہ معاہدہ اس ٹائم پہ بڑا اہم تھا، اسحاق ڈار صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ کی۔ اسی سال ہم لوگوں نے ایس آئی ایف سی کے قیام کی طرف پاکستان کو بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد مختلف شعبوں کی طرف مائنز اینڈ منرلز ہو گئے، اس کے اندر آئی ٹی سیکٹر ہو گیا، فارمنگ ایگریکلچرل سیکٹر ہو گیا، اس تمام کی طرف بھی ہم لوگوں نے توجہ بڑھتی ہوئی دیکھی۔ لیکن اوورآل عام عوام کے لیے یہ سال بڑا مشکل رہا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے 25,000 روپے کے اندر یا 30,000 روپے کے اندر اپنی ماہانہ گروسری کرنا مشکل ہو گیا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ بجلی کی قیمتوں کا بڑھنا، گیس کی قیمتوں کا بڑھنا، ٹیکسز کا مزید لگ جانا بڑا مشکل ہو گیا۔